ہے کہ بار بار کسی کو گمان ہوتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں پاؤں پر آ گئی ہیں، وہ دھو بھی لیتا ہے، تو کیا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے اس کے لیے عذاب قبر ہوتا ہے، یہ وعید اس شخص کے لیے بھی ہوگی؟ دیکھیں، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا کیوں ہے یہ دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات جو جانوروں کے قریب رہتے ہیں، بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، جانور پیشاب کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں کر رہے، اسی طرح بچوں کے پیشاب پھیلے ہوئے ہیں، احتیاط نہیں کر رہے ہیں، یا خود بے احتیاطی کے ساتھ پیشاب کر رہے ہیں، ہوا کے رخ پہ کیا خود چھینٹیں آ گئیں، یہ شخص اس وعید کا شکار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی فلش کے اندر جیسے فرض کر لیں پیشاب کرتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ، اور پھر پیشاب کی کوئی باریک باریک چھینٹیں اس کے قدموں پر آ جاتی ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ یقینی سی بات ہے زمینوں پہ ہی کرتے تھے۔ جیسے آپ سابقہ ادوار میں گاؤں کے اندر ہوتا تھا، اب تو گاؤں میں بھی فلش سسٹم آ گیا، تو وہ چونکہ زمین پہ کرتے تھے تھوڑی بہت چھینٹیں قدموں پہ آ سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ پیشاب کی اتنی باریک چھینٹیں جو سوئی کے نوک کی برابر جیسے ہوں تو یہ معاف ہوتی ہیں۔ جب وہ معاف ہوتی ہیں اس کا مطلب وہ وعید کے تحت نہیں آئیں۔ اگر اس شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بے پرواہ نہیں ہے، تمام تر احتیاط کرتا ہے، پھر اس کو گمان ہے کہ شاید کچھ چھینٹ آ گئی ہوگی، یہ معاف ہے، اس وعید کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خود بے احتیاط ہے اور پیشابوں سے مختلف قسم کے نہیں بچتا ہے، پھر اس کو بالکل خوف رکھنا چاہیے۔